محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی پر اور تری پر۔ بر کہتے ہیں خشک زمین اور بحر کہتے ہیں پانی والا حصہ، سمندر، دریا۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین خشک ہو یا تر ہو، اس پر جو بھی فساد ہے بما کسبت ایدی الناس، انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، انسانوں کا اپنا کیا دھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی بہت کچھ معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو فساد ہے وہ انسان کی اپنی کمائی ہے، اس کا اپنا کیا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس وقت ایک عجیب مشکل کا شکار ہے، مصیبت سے دوچار ہے، بلکہ ایک آفت اور بلا سب پر مسلط ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اس سے انکار نہیں ہے کہ دنیا کسی حملے کا شکار ہے، کہ انسانوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے، کیا یہ ویپن کے طور پر اس کو یوز کیا جا رہا ہے، ڈی پاپولیشن ہو رہی ہے، کچھ بھی ہے، وہ ساری تحقیقات، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جس نے بھی کیا، جیسے بھی کیا، انسان اس کا سبب بنے یا جاندار اس کا سبب بنے، کچھ بھی سبب بنا، اللہ کی منشا اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ چاہے تو ایک سیکنڈ کے کروڑویں لمحے میں پوری دنیا سے یہ وائرس غائب ہو جائے، لیکن اس نے چاہا ہے کہ یہ مسلط رہے گا۔ اور اس میں علماء فرما رہے ہیں کہ ایک سبب ہماری بدعمالیاں بھی تو ہیں، ہماری نافرمانیاں بھی تو ہیں۔ جب نافرمانی کا ذکر ہوتا ہے تو ہماری توجہ دنیا کی طرف جاتی ہے کہ دنیا میں بے حیائی کا کیسا سیلاب پھیلا، ہم جنس پرستی کے قوانین بنائے گئے اور ہم جنسوں کی شادیوں کو قانونی حیثیت دی گئی، کھلے عام اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑا گیا۔ نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرنے والوں کو دنیا نے تحفظ فراہم کیا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، دنیا اس پر خاموش رہی۔ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، دنیا اس پر خاموش رہی۔ ظلم ہوتا رہا، خاموش رہے، اس کا خمیازہ ہے، یقیناً ہے، لیکن ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ ہمیں دوسروں کی آنکھ کا بال بھی نظر آتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا۔ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی غور کریں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ کیا ہم نے حقوق اللہ کو پامال نہیں کیا؟ آپ ذرا سوچیں، کیا سود جس کی اتنی زیادہ مذمت کی گئی، کیا ہم نے اس کے ساتھ نفرت والا معاملہ رکھا؟ ہم نے سودی نظام کو تحفظ فراہم نہیں کیا، اس کا ساتھ نہیں دیا اس نظام کا۔ شراب جس کو ام الخبائث کہا گیا، کیا ہم نے اس کے ساتھ نفرت کی؟ ہماری شادیوں پہ، مہندیوں کی محفلوں میں شراب پینا باعث فخر نہیں سمجھا گیا؟ دیکھیں کہ جرم ہوتا ہے اور جرم پر ندامت ہوتی ہے، وہ بھی گناہ ہی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بھی تو حالات ہیں کہ جرم کر کے اس پر فخر کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی،
فرمایا جس نے رات کی تاریکی میں جرم کیا اللہ نے تو اس کے جرم پہ پردہ ڈالا، لیکن وہ صبح خود لوگوں کو بتا رہا ہے میں نے یہ کیا تھا، اور فخر سے بتا رہا ہے۔ تو کیا فخر سے بتایا نہیں جاتا جی ولیتی تھی، امپورٹڈ تھی اور عام نیٹ پلائی گئی سب کو، کیا ایسا کہا نہیں جاتا؟ 5 سٹار ہوٹلز میں کیا کچھ ہوتا ہے، اور باعزت ناموں والے کیا کیا کچھ کرتے ہیں، کیا ہمیں خبر نہیں ہے؟ ہم سب جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں کتنے ظلم ہوئے، اللہ کی حدوں کو کتنا پامال کیا گیا، اور انسانوں کے ساتھ ظلم انسانوں نے کتنا زیادہ کیا۔ یہ سب ہمیں یاد کرنے کا وقت ہے۔ ہم نے دوسروں کے تحفظ پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے کیا کچھ نہیں کیا۔ گزشتہ دنوں شب رات کی رات گزری تو ہمارا وہ لائیو پروگرام چل رہا تھا، تو میں نے کہا حضور نے فرمایا جو قتل کرے گا نا اس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہے، جو ناحق کسی کو قتل کرے۔ تو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور ہم اہالیان فیصل آباد تو لڑائی جھگڑے سے ویسے بھی اوائڈ کرنے والے لوگ ہیں۔ تاجر لوگ عام طور پر لڑائی جھگڑے سے بچتے ہیں، اللہ سب کو بچائے۔ لیکن یہ سوچیں اگر ایک شخص قتل کر رہا ہے اور ہم اس کے فعل کو اچھا کہہ رہے ہیں تو کیا ہم اس کے جرم میں شریک نہیں ہو گئے؟ کتنی وارداتیں ہیں جو کسی فرد نے کی یا کسی ادارے نے کی، قتل کی وارداتیں، اور ہم نے ان کو تحفظ دیا۔ ہم نے کہا نہیں بنتا تو تھا، یہ ٹھیک ہی کیا، اچھا ہی کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں جو یہودی تھے مدینہ منورہ میں، ان یہودیوں میں سے کسی نے کسی نبی کو شہید نہیں کیا تھا، ان کے پچھلوں نے شہید کیا تھا۔ لیکن جب قرآن کی آیتیں اتری تو انہیں کہا گیا کہ تم وہی ہو نا جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، جنہوں نے ناحق انبیاء کو قتل کیا۔ مفسرین کہتے ہیں یار انہوں نے تو کیا نہیں تھا قتل، پھر انہیں کیوں کہا گیا، وہ تو ان کے پہلوں نے کیا تھا۔ اس کا جواب یہ تھا ہاں انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن جنہوں نے قتل کیا تھا یہ ان کو اچھا کہتے تھے، یہ کہتے تھے ہاں بنتا تھا۔ واقعی ان نبیوں نے سختی بہت کر دی تھی تو مجبوراً انہیں کرنا پڑا، ان کا کرنا ٹھیک تھا۔ تو کہا بھئی جو اس برے فعل کو اچھا کہتا وہ بھی اس میں برابر کا شریک ہو گیا۔ کتنے جرائم ہیں ہم ان میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہوئے، اپنی پسندیدہ شخصیت یا اپنے پسندیدہ قائد کا دفاع کرتے ہوئے اس کے ہر جرم میں ہم شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے جرائم ہیں ہمارے۔ جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان پر اگر غور کریں تو خدا نخواستہ ہم جس حال میں اب جی رہے ہیں یہ حالات بہت اچھے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ اس سے برے حالات ہوں، اللہ نہ کرے، لیکن جو پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں، یہ جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، خدا نخواستہ اس سے بھی برے حالات ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جب برے حالات اس سے بھی برے ہیں اللہ نہ کرے تو پھر ہم کہیں یار وہ اپریل کا مہینہ تو بڑا اچھا تھا، کیوں نہ ہم نے اس میں توبہ کر لی، کیوں نہ ہم نے اس میں رب کو منا لیا۔ تو آج جو وقت ہے نا اس کو غنیمت جانیں اور آج ہی ہم رجوع اللہ کر لیں۔ جو وقت فارغ ہے اس کو فضولیات میں صرف کرنے کی بجائے اللہ کو راضی کرنے میں گزاریں، قرآن کریم پڑھنے میں گزاریں، سیکھنے میں گزاریں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ہارون الرشید کے دور میں ایک مجذوب تھے بہلول دانا، ان کے بڑے واقعات ہیں۔ ایک دن وہ بازار میں جا رہے تھے تو ہارون نے دیکھا، کہا حضرت آپ تو گوشہ نشین ہیں، بازار میں تو آپ نہیں جاتے، آج بازار میں کیا کرنے آئے ہیں؟ کہا وہ جھگڑا ہو گیا ہے تو میں صلح کروانے آیا ہوں۔ کہا کس کی صلح کروانی ہے؟ کہا بندوں کی رب سے صلح کروانی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ رب تو مان رہا ہے، یہ بندے نہیں مان رہے۔ وہ تو کہتا ہے لے آؤ میرے پاس میں معاف کر دوں گا، لیکن یہ مان نہیں رہے۔ کچھ دن گزرے، سلطان کا گزر قبرستان سے ہوا تو بہلول وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا حضرت یہاں کیا کرنے آئے؟ کہا وہی مسئلہ صلح کروانے آیا ہوں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا یہ جو مرے پڑے ہیں نا یہ تو مان رہے ہیں پر اب وہ نہیں مان رہا۔ آپ نے گزشتہ جمعہ کو منظر دیکھا، بڑا دل دوز منظر تھا کہ
انتظامیہ نے آ کے مسجد کا گیٹ بند کروا دیا اور لوگ دستک دے رہے ہیں دروازے پہ، آنے دو، ہمیں اندر آنے دو، وہ سائڈ سے سوراخ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دروازہ کھل جائے۔ اب ہم قانون سے ٹکر تو نہیں لے سکتے، لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جس رب کا در ہم نے چھوڑا اس کا دروازہ ہم پہ بند ہو گیا۔ دیکھیں جب انسان دکھی ہوتا ہے نا تو دکھ میں اس کو یا ماں یاد آتی ہے یا رب یاد آتا ہے۔ انسان جتنا مرضی غمگین ہو، رب کی بارگاہ میں آ کے سجدے میں سر رکھ کے 2 آنسو بہا لے نا تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دروازے بھی بند ہو گئے تو پھر کہاں جا کے روئیں گے، کہاں جا کے رب کو منائیں گے؟ اللہ ہمیں توفیق توبہ نصیب فرمائے، ہمیں استغفار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔